عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 TV پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کیا کی؟ اسلام آباد کی عوام گھروں سے نکل آئی۔ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے کچھ دکانیں کھولنے کی اجازت کیا دے دی؟ مارکیٹس میں جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ادھر کوئی بھی سماجی فاصلہ نظر نہیں آ رہا۔ عوام کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کرے، لیکن عوام کوئی بھی احتیاطی تدابیر اپنانے سے ناگزیر ہے۔ آج اسلام آباد کے رستوں پر گاڑیاں ایسے نظر آئیں جو کہ عام دنوں میں بھی اتنی رش میں نہیں ہوتی۔ لگتا ایسا ہے کہ عوام کو جیل سے آزادی ملی ہے اور وہ آزادی انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ کرونا وائرس ختم نہیں ہوا، لیکن کافی دنوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام پریشان تھی۔ اس لیے حکومت پاکستان نے عوام کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نرمی ضرور کی ہے، لیکن ہماری عوام اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ دہاڑی دار طبقہ پریشان حال ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنا بھی لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ جی ناظرین، آج جس طرح سے پروگرام کا موضوع ہے کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اور عام عوام کا یہ پروگرام ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک عام عوام کے ساتھ یہ پروگرام کیا جائے۔ جی ناظرین، جس طرح سے وفاق اور صوبوں میں یہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کیا گیا، اس میں سختی بھی بڑھتی گئی کہ جس طرح سے کیسز کی تعداد میں دن بعد دن اضافہ ہو رہا تھا۔ حکومت نے اس کی پیش نظر جو ہے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کیا، لیکن بہت سے مسائل کے پیش نظر اس لاک ڈاؤن میں نرمی بڑھتی گئی تاکہ جو مزدور دہاڑی دار طبقہ ہے ان کے مسائل کسی طرح حل ہو جائے، کیونکہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو عام طبقہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اس جزوی لاک ڈاؤن میں جو نرمی بڑھتی گئی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس وقت اسلام آباد میں جو صورت حال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے شہریوں نے جو ہے اس لاک ڈاؤن کو بہت ہی آسان لے لیا ہے۔ اگر ہم بات کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا اتنا رش ہے اور لوگ جو ہے معمول سے زیادہ کے مطابق نکل رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے شہری بغیر ماسک کے ہیں، گلوز نہیں پہنے، جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جتنی بھی آگاہی مہم جو دی گئی ہے ان سب باتوں کو شہریوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے عام شہریوں سے کہ کس طرح سے وہ تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہم چلتے ہیں عام شہریوں سے، ان کے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس جزوی لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ویسے ہی ہے، نرمی تو کوئی نہیں ہے، سارا کچھ بند پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو بچے بھی بھوکے مار رہے ہیں ہمارے، تو ہم تو ابھی راشن کے لیے نکلے ہیں، کہیں نہ سے ہمیں راشن ملے۔ تو یہ جو عمران خان نے 12,000 کا بولا ہے، یہ 100 میں سے 5 گھروں کو مل رہے ہیں، بقایا نہیں پیسے مل رہے کسی کو بھی، ہمیں بھی نہیں ملے ہیں۔ ہمیں انہوں نے بولا جی ہم انکوائری میں ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں دے رہے پیسے۔ اچھا، لاک ڈاؤن میں کہا گیا آپ کرونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہوئے اور جس طرح بچوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، نقصان دہ ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، کیا کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ باہر نکلے ہوئے ہیں، بے شک راشن کا مسئلہ ہے، لیکن آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلے ہیں، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خدا نہ خواستہ یہ کرونا جس طرح سے مہلک بیماری ہے۔ بس ابھی کیا کہیں، پیسے ہوں گے پاس تو پھر کوئی چیز لیں گے، نہ یہ راشن وغیرہ کا ہی بولتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں کوئی راشن نہیں دیتا، کہتا ہے ہم لوگوں نے دے دیے ہیں، نہ یہ 12,000 روپیہ مل رہا ہے، تو بار بار میسج کرتے ہیں یہی آیا 1000 روپے اتار کے بعد آپ کو دیے جائیں گے، لیکن یہ کوئی پیسے نہیں دے رہے، تو یہ ویسے ہی ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ سٹال بھی لگائے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جزوی لاک ڈاؤن ہے، اس میں نرمی بڑھتی گئی ہے، ہم اسے جاننا چاہیں گے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کیا کاروبار آپ کا چل رہا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے، اور دوسری احتیاطی تدابیر کو تو عوام نے ہوا میں اڑا دیا، آپ نے بھی گلوز نہیں پہنے ہوئے اور ماسک وہ اصل میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اس وجہ سے میں نے اتارے میں نرمی تو ہے، لیکن چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ بس ہم آئے ہیں اللہ کے آسرے پہ، اتنے عرصے اب گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہیں، مطلب ہے کہ بے روزگاری ہے، بالکل ہمارے مالی حالات کمزور ہو چکے تھے۔ آئے میں نے تھوڑا سا لگایا تو ہے، لیکن ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی خریداری نہیں ہوئی ابھی تک۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں کتنا عوام کو جو ہے آپ نے ماسک پہنا ہے، آگاہی دینی چاہیے؟ یہاں پہ دیکھ لیں باقی سارے لوگ ہیں، گلوز وغیرہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیے، یہ سب چیزیں۔ گلوز تو نہیں پہنے ہوئے، ماسک تو میں نے پہنا ہوا ہے، لیکن صبح سے بیٹھے ہوئے ہم 11 بجے سامان لگایا، ابھی تک بسم اللہ نہیں کیے، مہینے کے بعد لگایا ہے، گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہے، اب کس سے مانگیں، ہم تو کسی سے کوئی چیز مانگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ سر بتائیے گا، جس طرح سے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی بڑھتی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر ہم اکثر شہریوں کی بات کریں تو وہ بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں، ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہوئے۔
نہیں کون سی آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے نرمی کی ہے؟ کہیں نرمی نہیں ہے. اسی طرح سختی ہے, صرف ٹی وی کے اوپر اعلان ہوا کہ ہم نے یہ کھول دیا اور یہ کر دیا, باقی تو اسی طریقے سے سختی ہے. اور اس قدر پریشانی لوگوں کو کھانے پینے کی اور اخراجات کی, دیگر معاملات کی, لوگ تو بہت زیادہ زندگی ان کی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے. حکومت تو ڈرامے بازی کر رہی ہے, معلوم نہیں کیا اس کا ہے سوچ یا کیا وہ کرنا چاہ رہی ہے. اس کی کوئی واضح کلیئر پالیسی کوئی نہیں ہے. لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا ہے, باقی تو یہ سب انہوں نے دکھاوے کے لیے اعلان وغیرہ ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر. مطلب جس طرح سے کہا گیا تھا دکانیں کھلی رہیں گی یا اس طرح سے کھلی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھ نہیں رہی ہیں کہاں کھلی ہوئی ہیں. یہاں اس قدر سختی ہو رہی ہے. یہ موبائل کی دکان ہے اور مجبوراً ہم نے یہ لگایا ہوا ہے. آخر گھر چلانا ہے, کرائے دینے ہیں, دکانوں کے لاکھوں روپے دکانوں کے کرائے ہیں, کہاں سے دیں گے؟ ایک دن 2 دن 1-2 ہفتے ہوں تو چلو آدمی برداشت کرے, یہ مہینوں پہ پڑ گئی اور آگے بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کب تک ہے. وہ واضح پالیسی کوئی نہیں حکومت کی. جی ناظرین, اس وقت میرے سے کہ شہری موجود ہے, ہم ان سے جانتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے لاک ڈاؤن میں نرمی برتی گئی ہے, کیا عوام دیکھ رہے ہیں ہم کہ بڑی بے احتیاطی سے بھی کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ اس بیماری کو ایزی نہیں لے رہے ہیں. اٹلی میں بھی یہی ہوا تھا, انہوں نے بھی ہماری طرح, رات میں نے ایک پروگرام دیکھا, پورا پروگرام کے اندر انہوں نے بے احتیاطی بتائی ہے. اور یہ جو ہم آج بے احتیاطی کر رہے ہیں, ماسک نہیں پہن رہے ہیں اور رش میں گھوم رہے ہیں, اس کے اندر لازمی خدا نخواستہ ایک آدمی کو ہوگا نا, اس سے کئی 100 آدمیوں کا ہوگا. تو مہربانی کر کے یہی ہے کہ گورنمنٹ بھی بار بار اس کے لیے لوگوں میں رسائی دے رہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیں, گھروں میں رہیں اور ماسک وغیرہ لگائیں. باہر نکلیں تو بہت زیادہ مجبوری میں. یہاں پہ یہ بہت زیادہ بازار کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے مقصد ان کا اتنا کوئی کام نہیں ہے, ایسے گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کل کو خدا نہ خواستہ اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے. پھر ہم بھی اٹلی کی طرح کوئی دکانوں میں مرا ہوا ہوگا, کوئی فٹ پاتھوں پہ, ہماری کوئی لاشیں اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. تو مہربانی کر کے گھروں میں رہیں. جی ناظرین, جس طرح سے آپ نے دیکھا آج کا پروگرام عام عوام کے ساتھ تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے جو لاک ڈاؤن میں نرمی برتی گئی ہے, کیا اس سے دہاڑی دار طبقہ یا جو متاثر لوگ ہیں کس طرح سے وہ اپنی انکم کما سکتے ہیں اور اپنا گھر کا گزارا مشکل سے کریں. اسی تمام حالات کے پیش نظر جو ہے لاک ڈاؤن میں نرمی برتی گئی تھی. لیکن بات کریں سوشل ڈسٹنس کی, تو عام عوام کی جانب سے حکومت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. یہاں پہ ہر شخص جو ہے, آپ نے دیکھا جس طرح سے اکثر نے گلوز نہیں پہنے ہوئے, ماسک نہیں لگایا ہوا, جس طرح سے کرونا وائرس کے پھیلنے کے جو خدشات ہیں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان میں جس طرح سے دن بہ دن کرونا وائرس کے جو جتنے بھی کیسز ہیں مزید سامنے آتے جا رہے ہیں, ان کی یہی وجہ ہے کہ ہم بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور دوسری جانب جو حکومت کی بات کریں, غریب اور دہاڑی دار طبقے کو جس طرح سے کہا تھا کہ 12,000 دیے جائیں گے, عام شہری مفید ہوگا, مستفید ہو جائے گا اس سے. لیکن یہاں پہ عام شہری پریشان ہے, جو لوگ ہیں مستحق ہیں, ان تک چیزیں نہیں پہنچ رہی اور وہ شدید پریشان ہیں کہ صرف جو نوازنے والی بات تھی وہ کسی حد تک ٹھیک ہے اور عام جو غریب ایک شخص ہے وہ ابھی بھی اس چیز سے نامحروم ہے. جی ناظرین, اس کے ساتھ اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اعلیٰ نگہبان. سنتے تھے کہ جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال. قدرت نے اس کو الٹا کر دیا کہ ڈیوائیڈڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال. ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے, اور اس کی ویکسین احتیاط ہے. احتیاط ہی سب سے بڑی ویکسین ہے. وہی کر لے نا تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے 150 بستروں کا کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں. اس میں 10 وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے. دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ہمارا پورا پلانٹ زندہ باد.